السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام ممبران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ہے درس پنجم، یعنی خوردنیہا، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آج گفتگو کی جائے گی۔ واضح یہ جدید نئے نئے الفاظ ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ آگے ہے اہداف درس، جو آج کے درس کا ہدف ہے وہ کیا ہوگا ہمارا۔ انتظار میرا دانشجو پاس از خواندن این درس بتواند، ہم منتظر رہیں گے کہ آپ ممبران اس درس کو پڑھنے کے بعد یہ چیزیں آپ سیکھ پائیں گے۔ شمار 1 دیکھیں، پہلے نمبر پر با واضح و اصطلاحات جدید این درس آشنا شود، نئے الفاظ جو ہوں گے، نئے اصطلاحات جو اس درس میں استعمال ہوں گی اس سے آپ آشنا ہو جائیں گے، جان سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر بے درستی با ساختار های مانند تو صبحانه، نهار، شام چه میخوری، او چه میخورد، او چه دوست دارد، با ہم کلاسی خود گفتگو کند۔ یہ جو نئے طریقے ہیں ان الفاظ کو پڑھنے کے، ان کو لکھنے کے، آپ ان چیزوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے۔ شمار 3 دیکھیں، از فعلهای میخورم، میخوری، میخورد، دوست دارد به صورت کاربردی در گفتار استفاده کند، کہ آپ ممبران یہ جو افعال دیے گئے ہیں ان کو آپ پریکٹیکلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ استعمال کریں گے، استفادہ کریں گے۔ و مطالب جدید این درس را به درستی و روان بخواند، آپ ممبران ان چیزوں کو پڑھ کر، یہ جو درس کے مطلب ہیں، جو درس کی چیزیں ہیں، ان کو پڑھ کر آپ روانگی کے ساتھ یہ گفتگو کر سکیں گے اور چیزیں پڑھ سکیں گے۔ نئے نئے جو الفاظ ہوں گے جو آپ نے سنے ہوں گے ان کو املا کی صورت میں آپ کو لکھنا ہوگا اور لکھ سکیں گے، اور جو الفاظ ہوں گے، جملے ہوں گے جو لکھے ہوں گے آپ بھی ان کو لکھ سکیں گے، اور آخر کے درس کے آخر میں آپ ممبران کو جو مشق دی جاتی ہے ان کے جوابات دے سکیں گے۔ تو یہ آج کے اہداف درس ہیں۔ چلتے ہیں آج کے اصلی درس کی جانب۔ صفحہ 50 نمبر پر من میخورم، تو میخوری، او میخورد، خوردن مصدر سے ہے، میخورم فعل حال کا ہے، یعنی میں کھا رہا ہوں یا کھاتا ہوں، مثلا من میخورم میں کھاتا ہوں یا کھا رہا ہوں، تو میخوری تم کھاتے ہو یا کھا رہے ہو، او میخورد وہ کھاتا ہے یا وہ کھا رہا ہے۔ گفتگو میں دیکھیں، گفتگو یہ درس قبل را مانند مثال تمرین کنید، پچھلے درس کی طرح جس طرح آپ نے گفتگو کی تھی اس گفتگو کو بھی اب اسی طرح آپ نے آپس میں گفتگو کرنا ہے، کنورزیشن کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، سلام، سلام علیکم، حال شما چطور است، آپ کا حال کیسا ہے؟ خوبم، ممنون، ٹھیک ہوں، شکریہ۔ شما اہل کجا ہستی، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کس ملک سے ہے، کس علاقے سے ہے؟ ما اہل ہند ہستم، یعنی من اہل ہند ہستم، میں ہندوستان سے ہوں۔ اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من محمود است، میرا نام محمود ہے۔ او کیست، وہ کون ہے؟ او پدر من است، وہ میرے بابا ہیں۔ پدر شما چه کاری است، آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ پدر من پولیس است، میرے بابا پولیس والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، خواندن جو آپ نے پڑھنا ہے، ان جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ من چائے میخورم، تو آب میخوری، او بستنی میخورد، من ساندویچ میخورم، تو سالاد میخوری، او انار میخورد۔ یہ جملے جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب آتے ہیں آگے صفحہ 51۔ تو صبحانه، نہار، شام چه میخوری۔ اب یہ 3 ٹائم ہیں، 3 ٹائم پہ ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو مثال کے طور پر ایرانی ہے، جو پرسن ممبر ہیں، وہ 3 ٹائم کھانے میں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں عام طور پر۔ صبحانہ یعنی ناشتے میں روٹی ہوتی ہے، پنیر ہوتا ہے اور گردو ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، قہوے کے ساتھ، چائے کے ساتھ یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ بٹر ہوتا ہے، گردو ہوتا ہے، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں نہار، دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں نہار۔ نہار میں چلو کباب اور جوجے کباب یہ ایرانی ڈشز کا نام ہے، جو اکثراً 95% جو ایرانی ممبر ہوتے ہیں، ایرانی ہوتے ہیں، وہ دوپہر کو
چاول کھاتے ہیں، پھر چاول کے ساتھ چاہے وہ فش ہو اس کے ساتھ کھاتے ہیں، چاہے وہ ساتھ میں مرغ ہو، پھر وہ ساتھ میں اور کوئی چیز ہوں ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہوتے چاول ہیں، چاول ہی کھاتے ہیں دوپہر کو۔ اور اس کے ساتھ جو رات کا جو کھانا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شام میں یہ سینڈوچ کھاتے ہیں یا سوپ، ایرانی سوپ ہے، یہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں گفتگو کی جانب، نیچے دی گئی گفتگو آپ نے سننا ہے، اس کے بعد تمرین کرنا ہے۔ شما اہل کجا ہستی؟ من اهل ترکیه هستم. اسم شما چیست؟ اسم من محمود است. شما نهار چه میخوری؟ من ساندویچ میخورم. شما نهار چه میخوری؟ من چلو کباب میخورم۔ اب آتے ہیں کار گروہی، جو آپ کے گروپ وائز جو آپ کا کام ہے، جو آپ نے گروپ میں شامل ہو کر آپ نے 2 افراد مل کر ان چیزوں کو انجام دینا ہے، ان کام کو، جیسا کہ نیچے دیے گئے چیزوں کے نام ہیں تصویروں میں، آپ نے یہاں ایڈ کرنا ہے۔ مثلا سلام جواب دینا ہے، شما صبحانے آپ بول رہے ہیں، نہار بول رہے ہیں، شام بول رہے ہیں، ان تینوں آپشن میں سے آپ بول سکتے ہیں کہ چی می خوری، پھر اس کے بعد سلام کا جواب دے کر من ڈیش می خورم، ان چیزوں کا نام آپ بتا دیں۔ اگر صاحب ذرا ناشتے کا کہیں گے تو نان اور پنیر ہوگا، اگر دوپہر کا کہیں گے تو جوجے کباب چلو کباب ہوگا، اگر شام کا کہیں گے تو وہ سوپ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے، تو آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں واجب شناسی، جو الفاظ کی پہچان ہے۔ حروف تہجی میں سے آج ہم نے پڑھنا ہے حرف را۔ حرف را سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں انار، انار کو اردو فارسی میں انار بولتے ہیں۔ نارنگی، نارنجی ہو گیا، مالٹے کی قسم ہے۔ خیار، کھیرے کو فارسی میں کہتے ہیں خیار۔ انجیر کو اردو فارسی میں انجیر بولتے ہیں۔ پرتگال مالٹے کو بولتے ہیں۔ انگور کو اردو فارسی میں انگور بولتے ہیں۔ اب یہ جو تصویروں میں مناسب آپشن ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ بھئی انار کا جو آپشن ہے وہ کون سا نمبر پر ہے، تو نمبر لگانے ہیں۔ تمرین دوم دیکھیں، جملے ہار اور کامل کنید، ان جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ من یک ڈیش می خورم، اب تصویر میں کیا چیز ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ بھئی ہاں جی من یک نارنجی می خورم۔ اب یہ جو تصویریں ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے، تصویروں کو دیکھ کر جملوں کو مکمل کریں گے۔ تمرین سیوم دیکھیں، تیسری مشق یہ ہے کہ پرسش و پاسخ ہر کامل کنید۔ اب یہاں پر آپ سے سوالات کیا جائے گا، تصویر کو دیکھ کر آپ نے ان کا جواب دینا ہے، جیسا کہ تو چندتا انار داری، بھئی تمہارے پاس کتنے انار ہیں؟ تو آپ بتا سکیں کہ مثال کے طور پر من 5 انار دارم، من 5 انار دارم، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس 5 انار ہیں۔ اسی طرح باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے، تصویر کو دیکھ کر آپ نے اس کا آسان سا جواب دے دینا ہے، تو یہ آپ کا کام ہے اور آپ نے یہ مشق انجام دینی ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج پر، صفحے 50 سے 53 نمبر پیج پر۔ اونچے می خورد، وہ کیا کھاتا ہے یا کیا کھا رہا ہے؟ گوش کنید و تمرین کنید۔ سلام زہرا، سلام سحر، خوب هستی؟ ممنون، خوبم. او کیست؟ او خواهر من است. اسم او چیست؟ اسم او پروین است. او چه میخورد؟ او ساندویچ میخورد۔ اب آپ کا کار گروہی یہ ہے کہ آپ نے مل کر یہ گروپ وائز 2 افراد مل کر یہ کام انجام دینا ہے۔ ایک طرف دیکھیں اوپر علاقے کا نام ہے، ملک کا نام ہے، کنٹریز کا نام ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ استاد ایمان، دوست ایمان، برادر ایمان، پھیدر ایمان، یہ افراد ہیں، اور ایک طرف جو ہے نا وہ نام ہے فقط، اور نیچے چیزوں کے نام ہے، جیسے پرتگال ہے، خیار ہے، انار ہے، انجیر ہے۔ تو ان کو آپ نے کنورزیشن میں ایڈ کرنا ہے، جیسا کہ سلام محمود، سلام منصور، او کیست۔ اب یہاں پر جو جواب دینا ہے او اب کہہ سکتے ہیں استاد ایمان، دوست ایمان، برادر ایمان است۔ اس میں او چیست، اب اس میں او میں یہ اس طرح والے جو علی ہیں، حسن ہے، حمید ہے، سعید ہے، ان میں سے جو ہے نا آپ چیزیں ایڈ کرنا ہے۔ او اہل کجا است، اس کا تعلق کس ملک سے ہے، تو پھر اوپر والے جو ترکی، لبنان، ایران، ہند، عراق، یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ او چے می خورد، وہ کیا کھاتا ہے، تو آپ نیچے جو پرتگال ہے، خیار ہے، انار ہے، انجیر ہے، ان چیزوں کو آپ نے ایڈ کر دینا، تو آپ کی یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی، یا پھر آرام سے آپ اس گفتگو کو حل کر سکیں گے۔ اور یہ تو کتابی شکل میں ہے کہ مثلا کہ اونچے می خورد، لیکن اگر ہم گفتگو میں سنتے ہیں تو اس میں مثلا اونچے می خورد کی بجائے
اونچی میں خورے، ٹھیک ہے نا، چے کی بجائے چی کہہ دیتے ہیں اور خورات کی جگہ خورے لگا دیتے ہیں. تو یہ گفتگو میں اپنے لہجے کے طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم بولتے ہیں کھیست، مکمل جملے کیست، تو وہ جب استعمال کرتے ہیں تو بولتے ہیں کھیے. تو یہ اس چیز سے پتہ کرتے ہیں. اب آتے ہیں حرف واو شناسی میں حرف زا. نیکسٹ پیج میں پر جاؤ، 4 نمبر پیج ہے. آموزش واضح گوش کنید تکرار کنید. ان الفاظ کے جو دیکھیں نام کیا ہے. سب سے پہلے پیاز کو اردو فارسی میں پیاز بولتے ہیں. نخود سبز مٹر کو کہتے ہیں. زعفران کو اردو فارسی میں زعفران بولتے ہیں. زیتون کو اردو فارسی میں زیتون بولتے ہیں. سبزی کو اردو فارسی میں سبزی بولتے ہیں. سیب زمینی آلو کو پٹاٹو کو فارسی میں بولتے ہیں سیب زمینی. تمرین اول میں دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں تصویر کو دیکھ کر آپ مناسب آپ نے یہ نمبر لگانے ہیں. تمرین دو میں دیکھیں جملے ہارا کامل کنید. ان جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جیسے کہ من ڈیش میں خورم، تصویر کو دیکھیں تو آپ نے جملہ مکمل کر دیں کہ من مثال کے طور پر پیاز میں خورم. تو یہ 6 جملے ہیں جو خالی جگہ آپ نے پر کرنا ہے تصویر کو دیکھ کر. تمرین اسی میں دیکھیں پاسو خورا کامل کنید. سوالات دیے جا رہے ہیں اور آپ نے جواب دینا ہے. جیسا کہ تو چانتا پرتگال داری، تمہارے پاس کتنے ہیں. مثلا کہ من سے تا پرتگال دارم. اور یہ باقی جو سوالات آپ سے کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ جوابات دیے گئے ہیں تو آپ تصویر کو دیکھ کر ان کے جوابات مکمل کرنا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج من. نیکسٹ پیج ہے 55 نمبر پر. اونچے دوست دارد، اسے کیا چیز پسند ہے. اب گفتگو کرنا ہے کہ سلام ناصر، سلام منصور. او کیست، وہ کون ہے. او استاد من است. اسم او چیست، اسم او صادق است. او اہل کجاست، او اہل سوریہ است. اونچے دوست دارد، اسے کیا چیز پسند ہے. وہ کتاب دوست دارد، اس کو کتابیں بہت پسند ہیں. اب دیکھیں کاریگری جو آپ نے کام انجام دینا ہے اس گروپ وائز میں 2 افراد مل کر یہ کام انجام دینا ہے کہ ایک طرف وہی طریقہ ہے دوست من، استاد من، برادر من. دوسری طرف نام دیے گئے ہیں، اوپر جو ہے نا کنٹریز نیم ہے، نیچے چیزوں کے نام ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو سلام بوجھدے، سلام منیجے. او کیست، وہ کون ہے. مثلا او دوست من است. اسم او چیست، اس میں او مثلا کہ علی است. او اہل کجاست، مثلا او اہل ایران است. اونچے دوست دارد، اسے کیا چیز پسند ہے. تو نیچے تصویر میں بھی دی گئی ہیں اور نیچے نام بھی دیا گیا ہے. مثال کہ نارنگی، کتاب، سوپ، پیاز، 2 چرخے. تو آپ کہہ دیں مثال کے طور پر او چلو کباب دوست دارد. تو اس طرح ایک کر کے آپ نے ان کو ایڈ کریں گے تو آپ کی یہ گفتگو ہے یہ مکمل ہو جائے گی اور بڑی ہو جائے گی. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج صفحہ 55 واو شناسی حرف سین. ہم دیکھتے ہیں حرف سین سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. دیکھیں حرف سین سے سب سے پہلے بنتا ہے سلاد. سلاد کو اردو فارسی میں سلاد بولتے ہیں. سوپ کو اردو فارسی میں سوپ بولتے ہیں. فسنجان ایک جو نا ایرانی ڈش کا نام ہے فسنجان. سینڈوچ ہو گیا. ادس پلو جو پلاؤ ہوتا ہے دال والا پلاؤ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ادس پلاؤ، یہ بھی ایرانی ڈشز ہیں. قورمہ سبزی بھی یہ ایرانی ڈش ہے کہ سبزی کی طرح بنا کر قورمہ سبزی یہ بناتے ہیں اور یہ ایسے یہ روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور چاول کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایرانی ڈشز کا نام ہے. اب آتے ہیں تمرین اول میں تصویر کو دیکھا مناسب جو شمارہ ہے وہ آپ نے لگانا ہے. تمرین دو میں دیکھیں ان جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے. من ڈیش می خورم، میں فلان چیز کھاتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر ادس پھلو میں خورم. یا تصویر کو دیکھ کر جو جو تصویر ہے اس کو آپ نے جواب میں لے آنا ہے. یہ آپ نے مکمل کرنا ہے. تمرین سیوں میں دیکھیں سوالات دیے گئے ہیں ان کو آپ نے جوابات دینا ہے. توچے دوست داری، تمہیں کیا چیز پسند ہے. من ڈیش دوست دارم، مثال کے طور پر من قورمہ سبزی دوست دارم. تو یہ چیزیں آپ نے خود ہی تصویر کو دیکھ کر آپ نے ایڈ کرنی ہے، ان کے جوابات دینا ہے. اور اب کلاس ورک میں جو لاسٹ پیج ہے ہمارا ان چیزوں کو دیکھیں صفحہ 57. سب سے پہلے پڑھنا یہ ہے آپ نے فارسی لہجے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں انار، نارنگی، خیار، پرتگال، انجیر، انگور، صبحانے، نہار، شام، چلو کباب، جوجے کباب، نان،
گردو، پنیر، سبزی، سیب زمینی، سالاد، سوپ، فسنجان، سینڈوچ، عدس پھلو و قورمہ سبزی. یہ الفاظ ہو گئے. اب آتے ہیں تمرین کی جانب. متن کامل کنید. یہ جو متن دیا گیا ہے، یہ جو جملے لکھے گئے ہیں ایک ٹاپک پر، تو اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے اپنی طرف سے. مثال کے طور پر اس طرح کریں کہ اس میں من محمد، آگے آپ نے جواب دینا ہے. مثال اس میں من محمد آصف است، من استاد مثلا دانشگاه هستم یا من استاد مدرسه هستم، من اهل پاکستان هستم. اسم پدر من قاسم است و اسم مادر من مثلا زهرا است. پدر من تاجر است و مادر من خانه‌دار است. مثلا خانه‌دار و مادر من خانه‌دار مثال کے طور پر کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں. خانه‌دار است و کار میکند. آگے دیکھیں من یک برادر و یک خواهر دارم. اسم برادر من مثلا علی است و اسم خواهر من فاطمه است. برادر من دانشجو است و خواهر من پرستار است. برادر من ڈیش دوست دارد. مثال کے طور پر آپ کتاب لکھ دیں یا گوشی لکھ دیں، موبائل. خواهر من ڈیش دوست دارد. کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا متن ہے جو آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے. اب تمرین 2 یہ ہے کہ متن بعد الربیع خوانید، اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے. اور گفتگو یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کنورزیشن لکھنا ہے جو صبح، شام اور دوپہر کے کھانے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. اس میں آپ نے تقریر یہ کرنی ہے. قرآن کا مطلب ہے تقریر اپنے آپ کو معرفی کرنے کے بعد اپنے فیملی کے بارے میں، اور خاص طور پر وعدہ غذا جو بھئی کھانے کے متعلق جو بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی کھانا وغیرہ ہم دیں گے، در کلاس سخنرانی کنید. کلاس میں آپ نے تقریر کرنی ہے اس کے بارے میں. جیسا کہ یہ نیچے دیا گیا مثال اس طرح آپ نے لکھنا ہے. اس میں من فاطمه است، من اهل سوریه هستم، من دانشجوی زبان فارسی هستم. اسم پدر من حسن و اسم مادر من سکینه است. پدر من مجری رادیو و مادر من دکتر است. من یک خواهر و یک برادر دارم. اسم خواهر من پروین است، او دانشجو است. اسم برادر من رسول است، او تعمیرکار است. من صبحانه نان، پنیر و گردو میخورم. من نهار جوجه کباب و شام سوپ میخورم. پروین صبحانه ڈیش میخورد. مثلا فلاں فلاں چیز یہ کھاتی ہے. اب املا کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے الفاظ سنے، جملے سنے، آپ نے اس کو کاپی پر لکھنا ہے. کاپی پر لکھیں گے تو آپ کے جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ درست ہو سکے گی. تو یہ چیزیں ہیں جو کلاس ورک کی ہیں جنہیں آپ نے انجام دینا ہے. انجام دینے کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے تاکہ آپ کے یہ جو اب آتے ہیں آج کے ہوم ورک کی جانب. ہوم ورک میں دیکھیں کتاب کار 5 یعنی جو آپ کے 5 درس ہے اس کی کتاب کار ہوم ورک ہے. سب سے پہلے نمبر پیج میں دیکھیں شمارے 158 پیج نمبر ہے. واجہ های زیرہ کامل کنید. جو الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں، جو لفظ دیے گئے ہیں، ان کو خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر شروع میں آپ سواد لگا دیں گے تو بن جائے گا صبحانہ یعنی ناشتہ ہے. آگے مثال کے طور پر پورتے غین لگا دیں پرتگال بن جائے گا. تو یہ چیزیں آپ نے خود ہی اس کو خالی جگہ پر پورا کرنا ہے، ان الفاظ کو مکمل کرنا ہے. شمارے 2 دیکھیں بحروف زیر واجب بنویسید. اب ان الفاظ کو جو حروف دیا گیا ان کو آپ اکٹھا کریں گے تو اب ایک لفظ بن جائے گا. جیسا کہ سین، الف، لام، الف، دال کو اکٹھا کریں گے تو بن جائے گا سالاد. کاف، بے، الف، بے پہ اکٹھا کریں گے تو بن جائے گا کباب. تو اسی طرح آپ نے ان کو جو بکھرے ہوئے لفظ ہیں، حروف ہیں، ان کو اکٹھا کریں گے تو آپ کا ایک نیا لفظ بن جائے گا. تو یہ کام آپ نے انجام دینا ہے. آتے ہیں سیکنڈ لاسٹ پیج پر 59 پیج نمبر ہے. شمارے سے پرسش و پاسخ مناسب بنویسید. کسی جگہ پر سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دینا ہے، اور کسی جگہ پر جواب دیا گیا تو آپ نے سوال اس میں سے ڈھونڈ کر آپ نے لگانا ہے اور ان کا جواب دینا ہے. تو یہ شمارے سے میں یہ کام ہے آپ نے انجام دینا ہے. تصویر کو دیکھ کر آپ نے یہ جواب دینا ہے.
اور شمار 4 میں دیکھیں واجہ یا زیرہ مرتب کنید، یہ جو الفاظ ہیں آگے پیچھے ہیں ان کو اپنے درستگی کے ساتھ جملے میں فٹ کرنا ہے۔ اب جیسے کہ تعمیر کار ہستہ من، تو یہاں پر کیا کیسے آئے گا؟ من تعمیر کار ہستم۔ تو یہ آپ نے باقی بھی جو الفاظ آگے پیچھے ان کو آپ نے خود ایڈ کرنا ہے۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں، لاسٹ پیج میں دیکھیں صفحہ 66 میں کہ شمار 5 گفتگو یا زیرہ کامل کنید، شما اہل کجا ہستی من ڈیش، تو یہ گفتگو ہے، آپ نے اس گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ شمار 6 میں دیکھیں لاسٹ میں مانند نمونہ بنویسید، یہ آپ کے لیے بہت مہم ہے۔ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں اور یہ جو نیچے جملے دیے گئے ہیں ان کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے۔ یہ آپ کاپی پر لکھیں گے تو آپ کے ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے گی۔ جو فرسین فاؤنٹ ہے، فارسی لکھنے کا طریقہ ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ سکے گا اور آپ آرام سے کسی بھی جگہ پہ یہ چیزیں فارسی میں لکھی ہوئی ہوں گی تو آپ آرام سے آپ کو یہ چیزیں آ جائیں گی، آپ آرام سے ان کا پڑھ بھی سکیں گے اور ترجمہ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس پسند آ رہی ہوں گی۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما